ایک عورت جب اپنے شوہر کے سامنے جھک جاتی ہے، اپنی انا اور ضد سب کچھ قربان کر دیتی ہے تو وہ پوری دنیا پہ حکومت کر سکتی ہے، کیونکہ اس کا شوہر اس کے سامنے اتنی مضبوط ڈھال بن جاتا ہے کہ کسی کو اسے کچھ کہنے نہیں دیتا اور اس کو کبھی گرم ہوا تک نہیں لگنے دیتا۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہو جاتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ عورت کو مرد کے سامنے کبھی اونچا نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ وہی بندہ ہے جو آپ کی روزی روٹی کے لیے گھر سے باہر ذلیل ہوتا ہے اور گالیاں بھی سنتا ہے۔ ایک آپ پر اس کی حکمرانی ہوتی ہے، کر لینے دیں، مرد کو بادشاہ بنا کر دیکھ لیجئے، ملکہ خود بن جائیں گی۔ اچھا ہم سفر وہ ہوتا ہے جو آپ کی عزت کرتا ہے، جو آپ کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھتا ہے، آپ کے ساتھ مذاق کرتا ہے، آپ کا مذاق بننے نہیں دیتا، جو آپ کے آنسوؤں پر پریشان اور آپ کے خوش ہونے پر خوش ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے۔ جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزار کر دکھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آٹا گوندھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کو لقمے بنا کر کھلا رہے ہیں۔ بیوی سے جتنا قریب ہوگے اللہ کی نظر میں اتنا ہی مبارک اور مقدس بن جاؤ گے۔ بیوی سے محبت ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے جھوٹ بولنا کہیں بھی جائز نہیں، لیکن بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اس کی جھوٹی تعریف کرنے کے لیے جھوٹ بولنے پر بھی اللہ نے ثواب لکھ دیا ہے۔ قانون چینج کر دیا، اگر جھوٹ موٹ تعریف کرو گے تو وہ خوش ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں، جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کو میاں بیوی کا رشتہ عزیز ہے۔ مرد ہوتا کون ہے عورت کو آزاد کرنے والا؟ وہ تو خود زمانے کی تکلیفوں سے لڑ کر عورت کی باہوں میں سکون ڈھونڈتا ہے، لپٹ کر رونا بھی چاہتا ہے، اپنی آنکھوں میں جمے ہوئے آنسو کو باہر آنے بھی دیتا ہے، لیکن جب عورت اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں سے ان آنسوؤں کو پونچھ لے تو اسے لگے کہ اس پوری دنیا میں کوئی تو ہے جو اس کے لیے زندہ ہے، اور پھر وہ شاید جا کے زمانے کی تکلیفوں سے لڑ سکے۔ کہتے ہیں عقل مند عورت وہ ہوتی ہے جو دنیا کے سامنے اپنے شوہر کی برائی اور غلطیوں پر پردہ ڈالتی ہے اور علیحدگی میں اسے پیار سے سمجھاتی ہے، اور اس طرح دنیا کے سامنے وہ شریف آدمی کی بیوی کہلوا کے اپنی عزت کرواتی ہے اور اپنے شوہر کی نظروں میں مزید عزت والا مقام بنا لیتی ہے۔ جب کھانا کھانے بیٹھو تو ایک لقمہ اپنے ہاتھوں سے بیوی کے منہ میں ڈال دو، کیونکہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لقمے بنا کر کھلاتے تھے۔ محبت کرنے والا مرد عورت کی زندگی میں صرف ایک بار آتا ہے۔ سمجھدار عورت اسے پیار، محبت اور فرما برداری سے اپنے ساتھ رکھتی ہے، اور بے وقوف عورت اسے اپنی انا اور ضد کی وجہ سے کھو دیتی ہے اور ساری زندگی پچھتاتی ہے۔ جب کسی ناراضگی کی وجہ سے آپس میں بات چیت بند ہو جائے اور دونوں میاں بیوی میں جس کی بھی غلطی ہو اور وہ معذرت کر لے تو دوسروں کو چاہیے کہ معذرت قبول کر لے، اس کو اپنی انا یا فتح کا مسئلہ نہ بنائے۔ مرد کی سچی محبت کی حقدار صرف وہی عورت بنتی ہے جو مرد کے حصار میں رہتی ہے۔ جہاں سے وہ منع کرتا ہے وہ منع ہو جاتی ہے، جن باتوں سے وہ روکتا ہے رک جاتی ہے، اور اپنے آپ کو اس کی حفاظت اور کنٹرول میں دے دیتی ہے، تو وہ عورت دنیا کی خوش نصیب اور فرما بردار عورت ہوتی ہے۔ بیوی کون ہے؟ سمندر نے کہا بیوی وہ ہے جو شوہر کا دکھ خود میں سما لیتی ہے۔ جنت نے کہا بیوی کے بنا شوہر کی جنت میں کوئی بھی اوقات نہیں۔
आसमान ने कहा, बीवी वो है जो शौहर के हर दर्द पर रोती है। वो इंसान जो पूरा दिन भूखा प्यासा रहकर शाम को रोज़े की हालत में इफ्तार के दस्तरखान पर बैठकर दुआ में अल्लाह पाक से अपनी नहीं बल्कि तुम्हारे लिए बातें करता है, तो सोचो वो इंसान तुमसे कितनी मोहब्बत करता होगा। अपनी माँ और बीवी को बेपनाह इज्जत दो, क्योंकि एक तुम्हें दुनिया में लेकर आती है और दूसरी तुम्हारे लिए सारी दुनिया छोड़ कर आती है। मर्द पढ़ा लिखा होकर भी अनपढ़ औरत को कबूल कर लेता है, लेकिन अगर औरत 2 लफ्ज़ ज़्यादा पढ़ जाए तो उसको अपने मयार का शौहर चाहिए।